اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اسفی اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں مبتدا۔ آج ہم علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 2 جو کہ جماعت الہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہے، اسی غزل کے 2 اشعار پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر نمبر 1 کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے تلوار بھی ہے۔ جس میں شاخ گل مرکب اضافی ہے اور شاخ گل اور تلوار بطور استعارہ لیا گئے ہیں۔ یہ جو محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل محبت کے لیے اور تلوار جو ہے یہ بھی محبت کے لیے بطور استعارہ استعمال کیے گئے ہیں۔ مشکل الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں۔ محبت یعنی چاہت لگاؤ، صلح یعنی امن محبت، بیکار یعنی جنگ بدامنی، شاخ گل یعنی پھول کی ٹہنی، تلوار یعنی شمشیر۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ حوالہ شعر: شاعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی، صنف غزل اور ماخذ دیوان جگر۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں 2 بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں، یعنی ایک محبت کی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ محبت جو ہے اپنی فطرت کے حوالے سے انتہائی نرم ہے، لیکن کیا ہے کہ مطلب کبھی کبھار محبت جو ہے وہ شدت بھی اختیار کر لیتی ہے اور تلوار کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت ایک عالمگیر جذبہ ہے، محبت کرنے والا ایک ہی وقت میں کئی کیفیات سے گزرتا ہے۔ محبت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ محبت کرنے والے لوگوں کے لیے نیکی، اچھا، خلوص اور اثار کا جذبہ رکھتا ہے۔ جو اگر محبت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ جذبے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا، مگر کبھی کبھار اس کے مخالفین اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف میدان عمل میں نکلے، کیونکہ مخالفین اور رقیب ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ محبت بیک وقت صلح اور بھائی چارے کا نام ہے۔ یہ بنیادی نکتہ ہے۔ دوسری طرف یہ سچائی، نیکی کے مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جنگ اور مخالفت کا بھی نام ہے۔ شعر کے دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ محبت ایک نرم و نازک پھول کی ٹہنی کی مانند ہے، یعنی محبت انتہائی نرم چیز ہے، یعنی محبت کرنے والا بہت حساس ہوتا ہے، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اگر محبت نرم ہے تو اس کی فطرت بھی، جو محبت کرتے ہیں تو ان کی فطرت میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ اگر محبت سخت ہو جاتی ہے تو ان کی فطرت جو ہے وہ بھی سخت ہو جاتی ہے۔ اچھا، نرم طبیعت کا مالک ہوتا ہے مگر وہ بہت سخت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ تلوار کی مانند کاٹ بھی سکتا ہے۔ محبت اپنی نفاست اور نرم نازکی میں پھول کی شاخ کی مانند ہے، لیکن دوسری طرف رقیب اور فساد کرنے والوں کے لیے تلوار سے بھی زیادہ سخت۔ تو یہ بنیادی 2 نکات میں بیان کیے گئے ہیں کہ شاخ گل اور تلوار بطور استعارہ محبت کے لیے گئے ہیں۔ محبت کے دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ کتنی نرم ہے محبت، اتنی نرم ہے جتنی کہ پھول کی ٹہنی ہو، کتنی سخت ہے، اتنی سخت اور تیز و ترار ہے جتنی کی تلوار ہے۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ طبیعت عشق کی خوددار بھی، طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے، ادھر نازک مزاج یار بھی۔ مطلع ثانی ہے کیونکہ تیسرے مصرے میں بھی قافیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ نازک مزاج، نازک اور مزاج یہ میرات النظیر صنعت ہے۔ اچھا، لفظ خوددار اور نازک مزاج بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ 2 الفاظ جو ہے یہ عشق کے لیے بطور استعارہ لیے گئے۔ آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ مشکل الفاظ کی طرف: طبیعت یعنی فطرت، جبلت، عادت، عشق یعنی محبت کی انتہا، خوددار یعنی الخوددار نفس، نازک مزاج، نازک طبع، نازک طبیعت، یار یعنی یار محبوب۔ اس میں 2 بنیادی نکات۔ اچھا، حوالہ علی سکندر جگر مراد آبادی، صنف غزل، ماخذ دیوان جگر۔ 2 بنیادی نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 2 بنیادی نکات یہ ہیں کہ مطلب عشق کی اپنی جو فطرت ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب عشق میں خودداری ہوتی ہے۔ عشق جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، عشق کرنے والا جو ہے وہ بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن کیا ہے کہ اگر جہاں محبوب کی بات ہوتی ہے تو نازک مزاج ہوتا ہے، کبھی کبھار جو ہے عشق اپنی یہ چیز جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، شاعر کہتے ہیں کہ عشق کی طبیعت میں خودداری چھپی ہوتی ہے۔ عاشق کبھی بھی اپنے عشق اور محبت کے جذبے کی توہین نہیں چاہتا، وہ محبوب کے وصل کی خاطر اپنی خودداری نہیں چھوڑتا، وہ محبوب کی منت گزاری کرنا اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دیا جائے، مگر دوسری طرف محبوب بھی نازک مزاج ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے اور عاشق بیچارہ پھر اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں بھی عاشق محبوب کے پاؤں
پڑھنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، یعنی جو وہ ان کے پاؤں نہیں پڑتا، ان کی منتیں نہیں کرتا۔ عاشق اپنے عزت نفس اور خودی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، اس وجہ سے وہ اعتدال اور توازن اختیار کرتا ہے۔ شکیل بدیوانی کہتے ہیں، خودداریوں نے سر نہ جھکانے دیا شکیل، خودداریوں نے سر نہ جھکانے دیا شکیل، حسرت سے ان کے نقش قدم دیکھتے رہے۔ تو یہ جو اشعار تھے جن کے آج ہم شرح کر چکے ہیں، علم بیان اور علم بدیع کے حوالے سے بھی میں نے بتایا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی غزل کے اور اشعار جو ہے اس کی شرح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ مستند میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ مطلب آپ اس کو جس طرح میں نے لکھا ہے اس کو اسی طرح یاد کرے اور اس کو جو ہے رٹا کرے، پھر اس طرح لکھے، اس کو سمجھے اور اپنے الفاظ میں لکھے، وہ بہتر طریقہ ہو۔ تو کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات، تب تک اللہ پامان، خدا۔